ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان ہم جنس پرستی کے فعل کو دیکھ کر کیوں بھاگ جاتا ہے، اور ہم جنس پرستی کے فعل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیوں کانپنے لگ جاتا ہے، اور شیطان کو ہم جنس پرستی سب سے زیادہ کیوں پسند ہے، اور قیامت کے دن بے سروں والے بچے کون ہوں گے، اور وہ ہم جنس پرستوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کون سی گواہی دیں گے، اور اگر کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتی ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی، اور ہم جنس پرستی کرنے والوں کو قبر کے اندر کون سا دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی پارہ 19 سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے، کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بیویاں بنائی ہیں، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ حسن اخلاق کے پیکر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم لوط سا عمل کرے یعنی ہم جنس پرستی کرے تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لواطت کی سزا یہ ہے کہ لوطی کو بلند و بالا چوٹی سے پھینک دیا جائے، پھر اوپر سے اس پر اس وقت تک پتھر برسائے جائیں جب تک کہ مر نہ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کو یہی سزا دی تھی اور ان پر آسمان سے پتھر برسائے تھے۔ اور لواطت کرنے والا اگر دنیا بھر کے پانی سے نہا لے پھر بھی اس کا باطن ناپاک ہی رہے گا جب تک کہ وہ اس فعل بد سے توبہ نہ کر لے۔ اسی لیے شیطان بھی جب مرد کو کسی مرد کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتا ہوا یا کسی عورت کو کسی عورت کے ساتھ دیکھتا ہے تو عذاب کے خوف سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب کوئی مرد کسی مرد پر سوار ہوتا ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان کے کناروں کو پکڑ کر اس وقت تک قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ جبار و قہار عز و جل کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں کسی آگ کے قریب سے گزرے جس میں ایک شخص جل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی لائے تو اس آگ نے ایک لڑکے کی شکل اختیار کر لی اور وہ مرد آگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا، تو اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رب عز و جل ان دونوں کو ان کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان کے گناہ کے بارے میں پوچھ سکوں۔ تو وہ آگ ان دونوں سے دور ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں ایک مرد ہے اور دوسرا لڑکا ہے۔ مرد نے عرض کی، یا نبی اللہ، میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار تھا، شہوت نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ میں نے جمعہ کی رات کو اس کے ساتھ بدفعلی یعنی ہم جنس پرستی کی، اور پھر دوسرے دن بھی اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ایک شخص ہمارے قریب آیا اور کہا، تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ عز و جل سے ڈرو۔ میں نے اسے جواب میں کہا، مجھے نہ اللہ عز و جل کا خوف ہے اور نہ ہی میں اس سے ڈرتا ہوں۔ پھر جب میں اور یہ لڑکا مر گئے تو اللہ عز و جل نے ہم دونوں کو آگ کی صورت میں کر دیا۔ اب کبھی یہ آگ بن کر مجھے جلاتا ہے اور کبھی میں آگ بن کر اسے جلاتا ہوں، اور ہمیں یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ناظرین گرامی، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگوں پر اللہ عز و جل لعنت فرماتا ہے اور قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور ان سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اور وہ 7 افراد یہ ہیں، نمبر 1 قوم لوط کا سا عمل کرنے والا، نمبر 2 قوم لوط کا سا عمل کروانے والا، نمبر 3 ماں اور اس کی بیٹی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے والا، نمبر 4 اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والا، نمبر 5 عورت کے پچھلے مقام میں وطی کرنے والا، اور نمبر 6 مشت زنی کرنے والا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، اور نمبر 7 اپنے پڑوسی کو ایذا دینے والا۔
حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام نے شیطان ملعون سے پوچھا کہ تجھے کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ ابلیس لعین نے کہا مجھے لواطت یعنی ہم جنس پرستی سے زیادہ اور کوئی محبوب عمل نہیں، چونکہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل یہ ہے کہ مرد کے اوپر مرد اور عورت کے اوپر آئے، یعنی ہم جنس پرستی کرے، اسی لیے مجھے اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ہلاک ہو جائے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ جس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اسے ایک گھڑی بھی صبر نہیں آتا، اسی لیے اللہ عز و جل کا اس پر شدید غضب نازل ہوتا ہے، اور جس پر اللہ عز و جل کا غضب نازل ہو جائے وہ اسے توبہ سے روک دیتا ہے۔ معزز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شطرنج کھیلنا، گدھوں کی دوڑ کا مقابلہ کرانا اور کتوں میں لڑائی کروانا اور مینڈوں کی آپس میں ٹکریں مروانا، مرغ بازی کرنا، تہبند کے بغیر حمام میں جانا اور ناب تول میں کمی کرنا، یہ سب قوم لوط کے افعال ہیں۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ایسے کام کرے، اور ان کا سب سے بڑا گناہ عورت کا عورت سے اور مرد کا مرد کے ساتھ ہم جنس پرستی کرنا ہے۔ جب انہوں نے حیا کی چادر سروں سے اتار پھینکی اور اللہ عز و جل کی نافرمانیوں پر دلیر ہو گئے تو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو سروں کے بل اوندا گرا دیا اور ان کے شہروں کو الٹا کر دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر انہیں عذاب دیا۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھنے والی دو عورتوں نے میرے پاس آ کر پوچھا کیا عورت کے عورت پر سوار ہونے یعنی ہم جنس پرستی کرنے کے عمل کا ذکر کتاب اللہ میں ہے؟ میں نے کہا ہاں، اسی سبب سے اللہ عز و جل نے قوم لوط کو ہلاک کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ ایسی عورتوں کے لیے آگ کی قمیصیں، آگ کی چادریں اور آگ کے کمر بند، آگ کے سر پوش اور آگ ہی کے موزے تیار کیے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ جب کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتی ہے تو اللہ عز و جل ایک فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ وہ ان کے لیے آگ کی چادریں، قمیصیں اور آگ کے موزے تیار کرے، اور اس سے بڑھ کر یہ عذاب ہوگا کہ اس عورت کو بچھوؤں سے بھری آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور عورت کے ساتھ اس کے پچھلے مقام میں بدی کرنا لواطت یعنی ہم جنس پرستی سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ایسا کام تو کافر ہی کرتے ہیں۔ معزز دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قوم لوط کا سا عمل کرتے ہوئے مر جائے تو وہ اپنی قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کی شکل و صورت اچک لینے والے پرندے کی مانند ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنے پنجوں سے اچک کر قوم لوط کی بستی میں پھینک آتا ہے تو وہ جہنم میں ان کے ساتھ سنگسار ہوگا، اور اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے بچے لائے جائیں گے جن کے سر نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود ان سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم مظلوم ہیں۔ اللہ عز و جل پوچھے گا کہ تم پر کس نے ظلم کیا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے باپوں نے، کیونکہ وہ دنیا میں مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کر کے ہمیں ان کے پچھلے مقام میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا ان کے باپوں کو جہنم میں ڈال دو اور ان کی پیشانیوں پر لکھ دو کہ یہ سب اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم جنس پرستی جیسے کبھی فعل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔